الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فيه بروج مشيدة وقال شاعر فرش مخمل پہ اے سونے والے مٹی میں تم کو سونا پڑے گا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ آل عمران اور آیت 180 پر پہنچی۔ اسی طرح آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ منافقون اور سورہ منافقون کی آخری 3 آیات ہیں، یعنی 9 سے لے کر کے 11 تک ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت سورہ نساء سے تلاوت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ جو برے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں اس طریقے پہ نہیں چلتا، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ایسے شخص جب مرتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی کافر شخص، اللہ کا نافرمان شخص، معصیتوں کے تن گھرا ہوا گناہ کا کام کرنے والا شخص جب دنیا چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ذکر کروں گا، یعنی کافر کا سفر آخرت۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں تو اور آپ یہ جانیں، چاہے کوئی کتنا بھی نیکوکار ہو، انہیں بھی دنیا چھوڑنا ہے، اور چاہے کتنا بھی بد انسان، نافرمان انسان، اللہ کی معصیت کے اندر گھرے ہوئے انسان کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، انہیں بھی دنیا چھوڑنا ہے۔ جیسے سب سے نیکوکار شخصیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں رہے، دنیا کو چھوڑ کے گئے، اور سب سے برے انسان فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ بھی دنیا کو چھوڑے۔ تو نیک آدمی کو بھی جانا ہے، برے آدمی کو بھی جانا ہے، چھوٹے کو بھی جانا ہے، بڑے کو بھی جانا ہے، امیر کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، بادشاہ کو بھی جانا ہے، فقیر کو بھی جانا ہے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے انہیں بھی جانا ہے، اور کبھی دنیا کے اندر نہیں آتا ہے انہیں بھی جانا پڑتا ہے، ماں کے پیٹ ہی سے چلا جاتا ہے انسان، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ہرگز دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، بلکہ دنیا انسان کو چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے۔ چاہے انسان چاہے کہ میں بچنے کے لیے کوئی اچھی جگہ بنا لوں اور وہاں جا کر کے داخل ہو جاؤں، وہیں پہ رک جاؤں تاکہ موت کے فرشتہ وہاں تک نہ پہنچے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ موت کا فرشتہ ان تک پہنچے گا جب وقت مقررہ وقت آ جائے گی، اس وقت موت کا فرشتہ پہنچے گا اور اس کو لے کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر وہی فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فیہ بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فیہ بروج مشیدہ، غرض کہ تم کوئی شیشے پلائی ہوئی دیوار ہے نا، اس کے اندر قید و بند کیوں نہ ہو جائے، وہاں پر بھی فرشتے پہنچیں گے۔ اور جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ذرا مجھے مہلت دے دو، میں اپنے اولاد کے لیے کچھ کر لوں، ذرا مجھے مہلت دے دو کہ میں کوئی دیگر کام کر لوں۔ اس وقت فرشتے آئے گا اور روح قبض کر کے انسان کو لے کے اپنے ساتھ جائے گا۔ اب نیک ہوگا تو اس کے لیے تو میں نے بتلایا تھا کہ اگر نیک ہوگا تو ایسے انسان کو خوشخبری دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس اپنے رب کی طرح لوٹ، اور تمہارے لیے خوشنودی ہے، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، تیرے یہ نیک اعمال کے بدلے جو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار اور نیکی کے کام کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، چل میرے ساتھ چل۔ تو ایسے انسان کے لیے
قبر بھی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور قبر ہی میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور قبر سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کنومۃ العروس کہ تم سو جا، اب سو جا۔ کیسے سو جا؟ جیسے کہ نئی نویلی دلہن جب آتی ہے تو کیسے سو جاتی ہے، اسی طرح سے تم سو جا، اب تمہیں قیامت کے دن ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا انسان ہوتا ہے۔ ایسے انسان جب مرتا ہے اور ان کے جنازے جب لے کر کے جایا جاتا ہے، کندھے پہ لوگ اٹھا لیتے ہیں، اس وقت وہ روح آواز لگاتی ہے، روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں؟ میرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، وہاں جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ یہ آواز جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ جن و انسان صرف نہیں سن سکتے، لیکن دنیا کے اندر جتنے سارے مخلوق ہیں تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میرے رہائش گاہ یہ نہیں ہے بلکہ ادھر ہے۔ لیکن وہیں پر ایک برے آدمی کا موت ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان مرتا ہے، شرک و بدعت و خرافات کرنے والا مرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا کو چھوڑتا ہے، تو وہ انسان جب ان کے جنازے کو کندھے پہ اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے تو اس وقت وہ افسوس کرتا ہے کہ ہاں حالا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہیں چھوڑ دو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں کس کے سپرد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ وہ انسان جانا نہیں چاہتا ہے، وہ انسان جانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس آواز کو پورے مخلوق سنتی ہے، جن و انسان کے علاوہ پورے مخلوق سنتی ہے، اور اگر مخلوق سن لے، جن و انسان اگر اس آواز کو سن لے تو وہیں پہ بے ہوشی طاری ہو جائے، وہیں پہ بے ہوش ہو جائے، گر جائے، وہ ان کے جسم کام کرنا بند کر دے، اپنے ڈھانچے پہ کھڑا ہونا وہ چھوڑ دے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسے چلا رہا ہے، کیسے چیخ رہا ہے، برے آدمی کیسا چیختا ہے۔ اگر انسان سن لے تو انسان کے اندر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی کے موت کے پاس جاتے تھے اور ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی تو لوگوں میں آ کے واضح نصیحت کرتے تھے کہ بھلا وہ انسان کیسا انسان ہے جن کے نظروں کے سامنے، جن کی آنکھوں کے سامنے سے مردے اٹھ رہے ہیں، موت انسان پا رہا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کر رہا ہے، دنیا کی زندگی جو ہے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، رب کو بھول گیا ہے، رب کی بندگی نہیں کر رہا ہے، رب کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ بھلا کیسا وہ انسان ہے، بھلا کیسا انسان ہے۔ بعض صحابہ کرام تو کسی کی موت کی کیفیت کو دیکھ کر کے یہ کہتا تھا اے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، نہ عذاب ہوتا، نہ قبر ہوتا، نہ جنت ہوتا، نہ جہنم ہوتا، یعنی میں ایک درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، کیونکہ درخت وغیرہ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا۔ تو ایسے تمنا کرتے۔ بعض صحابہ تو میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفات کے موقع پر اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے جب میں مر جاؤں اور جب مجھے دفن کر دینا اس وقت میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا دیر تک دعا کرنا، اتنا دیر تک دعا کرنا کہ دعا جتنا دیر تک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیر تک میری مغفرت کی دعا کرنا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اس کے بعد کون سی زندگی میرے لیے ہے، دو مراحل ہے میرے سامنے، جنت ہے یا جہنم ہے، عذاب قبر ہے یا ثواب قبر ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کون سا ہے، اس لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ تھے میرے بھائی، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ واقعی معنوں میں ایسا قبر کے عذاب ہوتا ہے، اور قبر کے عذاب میرے بھائی اتنا خطرناک ہے، اتنا دردناک ہے، اتنا وحشتناک ہے کہ عذاب قبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنا، عذاب قبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ دو قبریں تھیں، وہاں پہ دو قبریں تھیں، قبروں میں چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، قبر سے عذاب کا آواز آ رہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کن کی قبر ہے؟ بتایا گیا فلا شخص کی یہ قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کے عذاب کے اندر مسلط ہے، عذاب قبر دیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پہلا شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں دیکھیے طہارت بعض لیتے ہیں، بعض بغیر طہارت کے کیا کرتے ہیں؟ پیشاب کر لیتے ہیں، استنجا نہیں کرتے، پانی کا استعمال نہیں کرتے، ڈھیلے کا استعمال نہیں کرتے، جہاں من میں آتا ہے جب اتارتا ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتے تھے، یعنی کپڑے میں پیشاب لگ جائے کوئی احتیاط نہیں برتتا تھا، ایسوں کو عذاب کے اندر مسلط دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کے بات ادھر اور ادھر کے بات ادھر لگایا کرتا تھا، یعنی دو بھائیوں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ کبھی ان کے پاس جاتا تھا اور کبھی ان کے پاس جاتا تھا، اور چغلی و غیبت کیا کرتا تھا، ان کو عذاب قبر میں مسلط دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو ایسا فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں، اپنے رب سے دعا کروں، اور میرے رب اگر میں دعا کروں تو میرے رب دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم بھی جان لو، جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھ لو، لیکن میں صرف اس بات کو سوچ کر کے ڈر گیا کہ اگر انسان وہ چیز جان لے، انسان وہ چیز دیکھ لے جو میں دیکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، تو کہیں انسان ایسا نہ کرے کہ مردے کو دفنانا بھول جائے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، عذاب قبر کیا ہوتا اگر جو میں سنتا ہوں تو لوگ سن لیں، یا پھر بے ہوشی طاری ہو جائے انسان کے اوپر، یا پھر وہ دنیا کے اندر کھانا پینا بند کر دے، چھوڑ دے، جنگلوں کی طرح نکل جائے، اللہ اللہ ادھر ہی کرنے لگے۔ اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے میرے بھائی قبر کے اندر، اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر۔ جو اللہ کے نافرمان ہے، جو گنہگار شخص ہے، اس کے عذاب قبر کیسا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر سانپ مسلط کر دی جاتی ہے، سانپ مسلط کر دی جاتی ہے۔ کیسے سانپ؟ 99 منہ ہوتا ہے اس سانپ کا، 99 منہ ہوتا ہے اس سانپ کا، اور 99 منہ ہی نہیں بلکہ 99 منہ میں ان کے ایک منہ میں 70 منہ ہوتا ہے، 99 منہ ہے، اس میں پھر 70 سر جڑا ہوا ہے، 70 سر جڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے عذاب کے اندر مسلط ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر وہ سانپ ایک پھونک مار دے، دنیا کے اندر اگر وہ سانپ ایک پھونک مار دے تو پھونک مارنے کی وجہ سے دنیا تہس نہس ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، تو ایسے نافرمان، اللہ کا جو نافرمان ہے، جو اللہ کی معصیت کرنے والا ہے، جو گناہ کے کام کرنے والا ہے، جو رب کی بندگی نہیں کرتا ہے، جو رب کو بھول گیا ہے، جو دنیا کی زندگی ہو کے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ایسے انسان کو قبر کے اندر ایسا عذاب مسلط کیا جاتا ہے، ایسا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ان کے پاس ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے ہوتے ہیں، اور ان کو اتنا تکلیف دینے والا عذاب دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اس ہتھوڑے سے ان کا سر کو کچلا جاتا ہے، ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ مارتا ہے تو زمین پہ دھس جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر صحیح ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ریزہ، یعنی مسلسل یہ قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے صحابہ کرام سے کہا تھا، اے میرے بھائی اس قبر کی تیاری کر لے، کیونکہ یہ مراحل بڑی خطرناک مراحل ہے۔ جو اس سے بچا لیے گئے تمام مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن جو اس عذاب قبر سے نہیں بچا، اس سے محفوظ نہیں رہا، پھر ان کے لیے تمام مراحل کیا ہے؟ کٹھن، اور تمام مراحل ان کی دشواریاں ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عذاب قبر ہے، بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو آئیے میں بتا رہا تھا کہ کافر انسان کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ کافر انسان، اللہ کے نافرمان انسان، فاجر انسان، فاسق انسان، یعنی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، ان کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیسے فرشتے آتے ہیں؟
فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ایک جہنم کا ایک کھردرا چادر لے کر کے، جہنم کے ایک کھردرا کفن لے کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کے پاس ملک الموت پہنچ جاتا ہے، ملک الموت پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت ملک الموت کہتا ہے کہ اے خبیث روح، یا ایتھا الخبیثہ، یہ اے خبیث روح، اے اللہ کی نافرمان پہ پلنے والا روح، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرنے والا روح، نکل اپنے جسم سے، نکل اور روح نکل۔ وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، روح پیچھا کرتی ہے، چاروں طرف پھرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں نہیں نکلوں۔ آخر کار ان کے روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے جس طرح سے ایک جھاڑی دار درخت ہے اور اس میں کوئی روئی بھیگی ہوئی روئی کو اگر جھبو کر کے کس طرح سے کھینچا جائے تو روح کیسے رہ جاتا ہے، ادھر ٹکڑے ہو جاتا ہے، ادھر ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی بکھر کر کے وہ نکل جاتا ہے، سلامتی کے ساتھ نہیں نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نافرمان شخص جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرنے والا شخص جو ہے، فاسق و فاجر جو شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ایسا شخص جو ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، جن کو ایسا شخص کا حال کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ان کے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح نکالتے ہی پوری دنیا کے اندر بدبو پھیل جاتی ہے، پوری دنیا کی اس بدبو کو تمام فرشتے محسوس کرتا ہے، اور فرشتے کہتا ہے یہ کس بدبخت کا روح ہے، یہ کیسے انسان کا روح ہے، یہ کیسا اس کا اتنا خطرناک بدبو کیوں پھیل رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا موت ہے، سب سے برے نام جو دنیا کے اندر لیا جاتا تھا وہ برے نام کا لیا جاتا ہے، اور کہتا ہے یہ فلاں شخص کا روح ہے۔ آخر کار میرے بھائی ان کا وہ روح کو لے کر کے دیگر فرشتے لیتا ہے اور اسی کفن اور ٹاٹ میں، اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیتا ہے، اور لپیٹ دینے کے بعد پھر ایسا ہوتا آسمان کی طرح چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آسمان کی طرح چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں آسمان کے ہر دروازے سے یہ کہتا ہے کہ اس بدبخت کی روح میرے دروازے سے داخل نہ کیا جائے، اس بدبخت کی روح میرے دروازے سے داخل نہ کیا جائے۔ آخر کار ان کے روح کو زمین پہ پٹک دی جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس روح کو، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ہی میں ان کو جانا ہے، اس لیے ان کے روح کو سجین میں لکھ دو، عذاب والے رجسٹر میں لکھ دو، اور عذاب والے رجسٹر میں لکھنے کے بعد ان کے لیے عذاب مسلط کر دو۔ اب قبر میں ان کو لوٹا دیا جاتا ہے، قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اب قبر نافرمان شخص جو ہے، قبر میں پھر آ جاتا ہے منکر نکیر گرجتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے ان کے پاس آ جاتا ہے، اور آ کر کے وہ سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ اٹھا کے بیٹھاتا ہے اس بندے کو اور سوال کرتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ انسان بھلا کیا جواب دے گا جو دنیا کے اندر رب کو مانا ہی نہیں ہے، رب کی بات کو نہیں مانا ہے، رب کے حکموں پہ نہیں چلا ہے، رب کی نافرمانی کیا ہے؟ وہ انسان کیا جواب دے سکتا ہے؟ وہ انسان وہی کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے علم نہیں ہے کون تھا، رب کون تھا مجھے پتا نہیں ہے، لوگ جو کہتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ پھر آگے سوال پوچھا جاتا ہے، وہ انسان نڈھال ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے، نڈھال اور بڑا ہی افسوس اور دہشت ناک وہ انسان ہو جاتا ہے، وہ ہا لا ادری کے سوا کچھ بھی بول نہیں پاتا ہے، کچھ بھی جواب دے نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے گیا ہے، معصیت کے کام کر کے گیا ہے، گناہ کے کام کر کے گیا ہے، دنیا کی زندگی میں رب کو بھول گیا ہے، رب کو یاد نہیں رکھا ہے۔ جو انسان رب کو یاد رکھے گا، رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، کل قبر کے اندر بھی اپنے مرضی کے مطابق بسر کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اپنے مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن جو اس زندگی کے اندر رب کو بھول گیا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے انسان کو قبر میں یہی حال ہوگا، وہ انسان کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں علم کیا ہے، کون رب ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ بندہ وہی جواب دے گا، اللہ کا نافرمان وہی جواب دے گا، وہی کہے گا ہا لا ادری، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کیا ہے، دین کیا ہے۔ کیوں؟ دین کے اوپر ان کو دین پسند ہی نہیں تھا، دین کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، ان کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا تھا، جہنم کا ذکر ہوتا تھا، عذاب قبر کا ذکر ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین نافرمان شخص جو ہے ان کا کیا سزا ہونے والا ہے، ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو وہ مذاق اڑاتا تھا اور کیا کہتا تھا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، صرف ڈراتے رہتا ہے،
یہ تو عالموں کا کام ہے، ڈراتے رہتا ہے۔ ایسا قبر کے اندر کون گیا ہے؟ قبر کے اندر کس نے دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا بھی ہے انسان مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مذاق اڑاتا تھا، دین پر نہیں چلنے والا شخص ہوتا ہے۔ ایسا انسان کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ جو کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، یعنی مجھے علم نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے تمہارے درمیان جو نبی بھیجے گئے تھے، تمہارے بیچ جو رسول بھیجے گئے تھے، تم اس کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ اس نبی کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر! پھر اس کے اندر دہشت طاری ہوتی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں علم ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر انسان کو پھر ان کے لیے کہتا ہے، میرے بھائی اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس دریت ولا تولیت، تمہارے پاس تم نے نہ تو جاننے کی کوشش کی ورنہ قرآن کی تلاوت کی، نہ تو تم نے سمجھا اللہ کی نافرمانی تم نے کی۔ اب تمہارے لیے عذاب کی خوشخبری ہے، اب تمہارے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور میرے بھائی ان کے لیے پھر ایسا ہوتا ہے جہنم کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، ان پر فرشتے مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان کو تا قیامت تک اسی طرح سے مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے، مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور جو عذاب ہوتا ہے، عذاب کی وہ چیخ و پکار پورے مخلوق سنتی ہے، لیکن جن و انسان نہیں سنتے۔ کیوں جن و انسان نہیں سننے کا ریزن یہی ہے کہ کہیں جن و انسان اگر سن لے اس عذاب کو تو عذاب کو سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مردے کو دفن کرنا بھول جائے، مردے کو دفن کرنا بھول جائے۔ واقعی معنوں میں میرے بھائی یہ تمام ساری چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ایسا خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ اس کو کس نے دیکھا ہے؟ سب تو اسی طرح سے ہوتا ہے، قبر کے اندر کبھی ہم نے آواز نہیں سنا، کبھی ایسا نہیں دیکھا، لیکن میرے بھائیوں نبی کے دور میں کبھی کبھی دکھایا بھی گیا، نبی کے دور میں کبھی کبھی دکھایا بھی گیا، نبی کے دور میں کبھی کبھی صحابہ کرام کی نظروں نے دیکھا ایسی عذابیں ہو رہی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد نبی کی خدمت میں رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس کی 2 سورتیں سیکھ لی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مکمل سیکھ لیا۔ پھر بعد میں وہی انسان جو ابھی اسلام لایا تھا، نبی کی شریعت کا پابند تھا، نبی کے اوپر ایمان لا چکا تھا، اسلام کو اپنا چکا تھا، بعد میں ایسا وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اور مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پھرنے کے بعد کفر کی حالت میں، مرتد کی حالت میں اس کی موت واقع ہوا۔ یہ انسان کافر کی حالت میں مرا، ان کے ماننے والے جو تھے ان کے دھرم عیسائی مذہب اپنا لیے تھے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گئے، تو عیسائی دھرم کو اپنا لیے تھے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عیسائی جو کرتے ہیں مردے کو جلاتے نہیں بلکہ مردے کو دفن کرتے ہیں، وہ مردے کو گاڑتے ہیں عیسائی۔ دیگر مذاہب کے لوگ جو ہے جلاتے وغیرہ ہیں، لیکن عیسائی جلاتے وغیرہ نہیں بلکہ مردے کو گاڑتے ہیں کھڈا کھود کے زمین میں۔ اس کو مرتد ہو جانے والے شخص کو جو نبی کے دین سے پھر گیا تھا، اس شخص کو قبر کے اندر گاڑ دیا گیا، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ صبح کیا دیکھتا ہے کہ قبر جو ہے، قبر نے لاش کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا ہے، قبر نے لاش کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا ہے۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، ان کے ماننے والے عیسائیوں نے اس منظر کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ محمد کے ماننے والے، یعنی صحابہ کرام محمد کے ساتھیوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ پہلے اسلام قبول کیا تھا، پھر نبی کا مذاق اڑایا، مرتد ہو گیا، کہیں بدلہ لینے کے لیے محمد کے ساتھی کہیں اس طرح سے حرکت کر رہے ہوں، انہوں نے ایسا خیال کیا۔ اور پھر دوسرے دن جا کر کے کہیں دوسرے قبرستان میں جا کر کے اور اس سے زیادہ کھڈا کھودا، اور کھڈا کھودنے کے بعد پھر انہیں دفن کیا گیا، انہیں گاڑا گیا۔ دوسرے دن بھی کیا دیکھتا ہے؟ دوسرے دن بھی لاش نہیں ہے، لاش باہر نہیں ہے، لاش اندر نہیں بلکہ لاش پھر باہر آ گیا ہے،
لاش پھر باہر آ گیا ہے. پھر لوگوں نے وہی تصور کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن محمد کے ماننے والے بھلا ایسے اتنا گھٹیا کام کیوں کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام ایسے کام کیوں بھلا انسان کر سکتا ہے؟ کسی مردے کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرے؟ دوسرے دن پھر اسے اٹھا کے پھینک دیا گیا. تیسرے دن گیا اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا ان کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق گڈھا کھودا گیا اور گڈھا کھودنے کے بعد پھر دفن کیا گیا. دفن کرنے کی وجہ سے پھر تیسرے دن بھی کیا ہوا، قبر نے اس کے لاش کو باہر اٹھا کے پھینک دیا. اب ان لوگوں نے سمجھ لیا، ان کے ماننے والے، ان کے جو عیسائی تھے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ محمد کے ماننے والے ایسا حرکت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ دفن کرنے کے بعد چوتھے مرتبہ پھر اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا اس کو. تو اللہ نے عذاب کو دکھایا. قبر زمین ان کی لاش کو لینا تک گوارا نہیں کر رہی ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھا ہے میرے بھائی. تو میرے نبی نے کہا کہ کافر شخص جب مرتا ہے ان کے ساتھ ایسا عذاب ہوتا ہے، ایسے عذاب کے اندر پڑ جاتا ہے، ایسی مصیبتیں آتی ہے، ایسے پریشانیاں آتی ہے، یہ عذاب ہوتا ہے ایسے انسان کے اوپر. تو میرے نبی نے سنا ہے، صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کئی بار یہ چیز آئی ہے اور کئی بار دیکھا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے ایسے انسان کا یہ عذاب ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دنیا کی زندگی بنانے کے خاطر کتنا کدو کاوش کرتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، دن و رات تگ و دو کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے. اور ہم اور آپ دنیا کے ایک گھر بنانے کے لیے کتنا تکلیف کرتے ہیں، کتنا مشقت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کے اندر لائٹنگ لگاتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر اگر پانی گرمی کا مہینہ آ جائے، گھروں میں کیا کرتے ہیں، فریج کا انتظام کرتے ہیں کہ پانی ذرا ٹھنڈا چاہیے. اگر گرمی کا موسم آ جائے، پنکھے سے کام نہ چلے، کولر کا انتظام کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا، کبھی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ آیا کہ وہ گھر ہے، کالی کوٹھری ہے، اندھیری ہے، 9 من مٹی کے اندر دفن ہونا ہے. وہاں یا تو آپ کی وہاں اگر روشنی ہونا ہے تو آپ کی نیکیوں سے روشنی ہونے والا ہے. آپ جو نیکی کر کے جائیں گے، صالح اعمال کر کے جائیں گے، اسی سے روشنی ہوگی. کیا اس گھر کی روشنی کے لیے ہم نے اور آپ نے تیاری کی ہے؟ کیا اس گھر کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اور وہ ایسا گھر ہے، یہ دنیا کے گھر ہوتا ہے، دنیا کے گھروں میں طرح طرح کی چیزیں لگایا ہوا ہوتا ہے، ٹائلس لگا ہوا ہے، ادھر دیگر چیزیں کیا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کولر لگا ہوا ہے، تمام چیز موجود ہے، تمام کچھ بستر لگا ہوا ہے، تکیہ لگا ہوا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے کوئی انسان مر گیا ہو، کوئی مالدار انسان دنیا کو چھوڑا ہو، وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ان کو لٹا دیا گیا ہو، لٹانے کے بعد ان کو گدے بھی قبر کے اندر ڈال دیا گیا ہو، اور گدے بھی ڈال دینے کے بعد تکیہ بھی سر کے پاس رکھ دیا گیا ہو. کسی نے ایسا کیا ہے؟ اس قبر کے اندر، اس قبر کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ مراحل سے ہے اور آپ کو گزرنا ہے، اس مراحل کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، سب کو جانا ہے. اور وہی انسان، جانا تو سب کو ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو جائے تو اللہ کو راضی کر کے جائے تو رب کو خوش کر کے جائے تو رب کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جائے تو رب نبی کے کلمہ پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے جائے، تب وہ انسان جانا ہوتا ہے. ورنہ میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑیں گے، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائیں گے. جس اولاد کے لیے میں اور آپ کام و کاج کر رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، سب سے پہلے وہی چیز چھین لی جائے گی ہم سے. سب سے پہلے وہی چیز مجھ سے اور آپ سے چھین لی جائے گی. میرے بھائی، کیا کہیں گے مرتے وقت انسان، کیا آرزو کریں گے؟ آئیے قرآن مقدس دیکھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اٹھائیے، سورہ منافقون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. آج غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ انسان کو پوچھا جائے، آپ مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں نماز ہے، رب نے آپ کے اوپر 5 وقت دن و رات میں نماز فرض کی ہے، لیکن آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ وہ انسان یہی جواب دیتا ہے، وہ انسان یہی کہتا ہے، مجھے کاروبار سے فرصت ملے تو صحیح، مجھے دکان چھوڑنے کا وقت ملے تو صحیح، مجھے اولاد سے فرصت ملے تو صحیح. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے وہی کہا
कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें अब माल और औलाद, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और अगर कोई अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतेगा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहेगा, फौलाए अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहेगा, फिर ऐसे इंसान को क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए बड़ा ही खसारा कुन आज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो वो इंसान ज़ियाकार है, खसारा उठाने वाला है, नुकसान में है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया के अंदर रह करके जहाँ दुनिया बनाना है, उससे ज़्यादा हमें और आपको आखिरत की तैयारी भी करनी है, कब्र के अज़ाब की तैयारी करना है। पता नहीं मेरे और आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। वहाँ मोहलत मांगेंगे तो मोहलत हमें और आपको नहीं मिलेगी, वहां जिंदगी मांगेंगे तो जिंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप जहां पर तमाम चीजों के लिए वक्त निकालते हैं, खाने के लिए आपके पास वक्त है, पीने के लिए आपके पास वक्त है, बीवी बच्चों को देने के लिए आपके पास वक्त है, कमाने के लिए आपके पास वक्त है, वहां पर मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की खुशनूदी और अपने आखिरत का बनाने के लिए भी हमें और आपको वक्त निकालना होगा। हमारे और आपके पास वक्त जो है 24 घंटे है, 24 घंटे में से 23 घंटे आप दुनियावी कामों में निकाल दें, 23 घंटे दुनियावी कामों में निकाल दें। सिर्फ आप अपने रब की बंदगी में 1 घंटा निकालें, रब की इबादत में 1 घंटा निकालें, रब की इबादत नमाजों के लिए 1 घंटा निकालें। 1 घंटा आप अपने ज़िंदगी को लगा दें, वो 23 घंटा भी आपके लिए पूरी इबादत शामिल हो जाएगी। आपको कमाना भी इबादत है, आपका खाना भी इबादत है, आगे बीवी बच्चों को पालना भी इबादत है। लेकिन कब इबादत है? उस वक्त इबादत है जब इंसान शरीयत का पाबंद है, रब तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के पाबंद है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको बहुत गफलत की ज़िंदगी काट लिए, बहुत ज़िंदगी हमारे आपकी कट गई, पता नहीं हमारी ज़िंदगी अब कितने दिन बका है। हम और आप रब की बंदगी करें, रब की इबादत करें। अगर दुनिया छोड़ेंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा मेरे भाई। वही औलाद, जिस औलाद के लिए आप मरते हैं, मेहनत करते हैं, खद्दोकाविश करते हैं, हलाल और हराम नहीं समझते हैं, वही औलाद आपकी लाश को एक दिन में अपना घर में रखना गवारा नहीं करेगी, बल्कि यही कहेंगे आप मरते ही आपका नाम बदल जाएगा, आप मरते ही आपका नाम बदल जाएगा। हर किसी का यही फिक्र होगा कि उसको जल्दी से अपने बोझ हटा दिया जाए, जल्दी से हर यही कहीं पूछेगा कि कब इनको जनाजा कब रखा गया है, दफन कब होगा, जनाजे का वक्त क्या है, हर कोई यही पूछेगा मेरे भाई। तो आप ऐसा कोई नेकी करके जाएं जो आपकी कब्र अंधेरी की बजाय रोशनी हो जाए। और मेरे भाई, अगर हम और आप इसी तरह भूल भुलैये में रहें और हमारी ज़िंदगी गफलत में कट गई, नाफरमानी में कट गई, फिर हमारा आपकी क्या हाल होगा सोच सकते हैं। अजाब मेरे आका ने देखा है, मेरे नबी ने देखा है, नबी ने देखा है अज़ाब कब्र इतना ख़तरनाक होता है। और जो भी अल्लाह का नाफरमान शख्स है, फासिक शख्स है, फाजिर शख्स है, अल्लाह की मासी तो नाफरमानी करने वाला शख्स है, ऐसे इंसान को ऐसे अज़ाब के अंदर मुसल्लत होना है। आज दुनिया के अंदर दुनिया समझ में नहीं आती है इंसान को। दुनिया के अंदर कितना भी कहा जाए, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन मरते वक्त समझ में आएगी हम और आपको। मरेंगे न, आँखें जब बंद होगी, फरिश्ते जब आ जाएंगे, उस वक्त समझ में आएगी, लेकिन उस वक्त क्या फ़ायदा होता है। अब पछतावे क्या होत, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उस वक्त पछताने से क्या मिलेगा हम और आपको। उस वक्त अगर होश संभले भी तो क्या काम आएगा, उस वक्त मुझे और आपको समझ में आए भी तो क्या कर सकते। उस वक्त तो हर इंसान तो यही कहेगा, यही आरज़ू करेगा, क्या करेगा, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जब मरते वक्त इंसान दुनिया को छोड़ रहा होगा, मलकुल मौत उनके पास आ गया होगा, फरिश्ते आ गया होगा, उस वक्त फरिश्ते को कहेगा कि ज़रा मोहलत दो, ज़रा छूट दो, ज़रा मोहलत दो, क्या करूँगा। ये फिक्र फिर नहीं होगी मैं घर तैयार कर लूँगा, बिल्डिंग बना लूँगा, बीवी बच्चों के लिए कुछ कर लूँगा, बल्कि वो इंसान कहेगा फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। उठाइए कुरान मुक़द्दस, सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत 10 है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या कहेगा, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका करूँ और नेकों में हो जाऊँ।
میں صدقہ کروں اور نیکوں میں ہو جاؤں، لیکن میرے بھائی اس وقت پچھتاوے کچھ بھی کام نہیں چلنے والا۔ اس وقت فرشتے نہیں چھوڑے گا، مجھے اور آپ کو کیا چھوڑے گا جب نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے؟ نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی، کتنا؟ 1000 سال کی۔ آدم علیہ السلام کی جو زندگی ملی 1000 سال ملی ہے۔ 1000 سال میں سے آدم علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی، اپنے فرزند حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے زندگی میں سے 40 سال دے دیے۔ کتنا؟ 40 سال دے دیے۔ اب کتنا زندگی کتنا بچی؟ 40 سال دے دیے ایک انسان کے 1000 سال زندگی میں سے 40 اگر نکال دے کتنا بچتا ہے؟ 960 سال۔ 960 سال تو 960 سال جب ہو گئے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو روح قبض کر لو جاؤ۔ فرشتے آئے، فرشتے آنے کے بعد ان کو کہا کہ چلیے مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا، دنیا کو چھوڑیے، اب دنیا چھوڑنا ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں، 1000 سال بہت مل گئے، چلیے پھر وہ آخرت کے لیے آپ کے انتظار میں ہے، چلیے پھر جنت، جس جنت سے آپ نکالے گئے اس جنت کے اندر پھر چلیے موت واقع ہونے والی ہے آپ کے اوپر۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی میرے وقت نہیں آئی ہے، ابھی تو 1000 سال مجھے دیا گیا تھا، ابھی 40 سال باقی، ابھی 40 سال ابھی نہیں جیا ہوں، 960 سال ہوا، ابھی 1000 سال میں سے 40 سال مجھے باقی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، یاد نہیں رہا کہ ایسا کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو 40 سال اپنی زندگی کو دے دیا۔ میں کیوں دے دیے تھے داؤد علیہ السلام کو؟ داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے پورے پہاڑ جھوم جاتے تھے، تو ایسا خوبصورت تھے، بولے کہ زندگی کم تھی، بولے لے لو 40 سال دے دیے گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کے 960 سال میں جب فرشتے پہنچے تو فرشتے کو کہا کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ مجھے 40 سال ابھی باقی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ صحیح بات ہے، آپ کا 1000 سال اللہ نے دیا تھا، 1000 سال زندگی تھی آپ کے، لیکن ایسا ہے کہ آپ اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک چہیتے کو آپ 40 سال دے چکے ہیں، اس لیے وہ 40 سال ان کے زندگی میں ایڈ کر دیا گیا ہے، آپ کی زندگی ختم ہو گئی، چلیے میرے ساتھ۔ تو میں بتا اس لیے رہا ہوں میرے بھائی، 1000 سال میں زندگی مل گئی، دنیا چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ ہاں چھوڑنا ہے ہمیں اور آپ کو، چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا ہے؟ چھوڑنا ہے تو اس کے ہم یہ دنیا کی خاطر کتنا محنت کر رہے ہیں۔ رات میں اگر کہیں جانا ہو تو کتنا رات ہی میں 1 گھنٹے پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے، دنیاوی معاملہ ہو پہلے سے انتظام کرتے کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے، لیکن آپ کو رب کے پاس بھی جانا، کبھی آپ نے انتظام کیا؟ رب کے پاس بھی حساب و کتاب دینا کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی غور و فکر کیا کہ رب کے پاس بھی جانا ہے؟ اور میرے بھائی جانا سب کو ہے، مہلت کسی کو نہیں ملے گی۔ اچھے ہوں گے تو اچھا، ان کے قبر اچھے ہوں گے، اگر برے ہوں گے تو ان کا برا پھر ٹھکانہ ہوگا، اور عذاب قبر کے اندر مسلط کیا جائے گا۔ ان کے عذاب قبر ایسا ہوگا میرے بھائی کہ دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں آ جائے گی۔ جب قبر دبوچے گی تو ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی، تو اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ اس قبر سے عذاب کی تیاری کر لیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت جب آئے گی تو کسی انسان کو ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی، وقت مقرر ہے۔ میرے اور آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا ہے کہ یہ انسان 40 سال جیے گا، یہ انسان 60 سال جیے گا، یہ انسان 100 سال جیے گا، یہ انسان 110 سال جیے گا۔ اس انسان کی زندگی ہے تو کیا ہے میرے بھائی، ہم اور آپ اس کی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ مگر رب کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، روزانہ تقریر سنتے ہیں، روزانہ ہی تو ہر جمعے تقریر سنتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا آپ کا دل کتنا سخت ہو چکا ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو آخرت کی یاد کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کرام تو بخشائے تھے، تمام گناہوں سے مبرات تھے، تمام گناہوں سے پاک تھے، جنت میں جانے کے انہیں سرٹیفکیٹ دی گئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی یہ تڑپ تھی کہ پتہ نہیں میری قبر کی زندگی کیسی ہوگی، اس لیے میں مروں تو میرے خاطر دعا کرنا، میں دنیا سے میں درخت ہو جاؤں تو بہتر ہوتا، کوئی کہتا کہ میں پرندے ہوتا تو میں بہتر ہوتا۔ اس طرح سے خواہشیں کرتے تھے کہ کہیں عذاب کے اندر مسلط نہ ہو جاؤں۔ اور مالک بن دینار جو تھے، مالک بن دینار تو ایسے ہیں جب موت کو یاد کرتے میرے بھائی بے ہوشی طاری ہو جاتی،
بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرض الموت میں پہنچے ایک انسان کے پاس، وہاں سے جب لوٹنے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بیوی دسترخوان لگائی، دسترخوان لگانے کے بعد کھانے تیار کیا گیا، کھانے تیار کرنے کے بعد ان کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا کہ میرے سرتاج، میرے آقا، آئیے کھانا کھا لیجئے، آئیے کھانا تناول کر لیجئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، حسن بصری رحمۃ اللہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے موت کو دیکھ کر کے آیا ہے، مرض الموت میں انسان کو دیکھ کر کے آیا ہے، وہ بے بسی اور وہ کیفیت کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ سارے لوگ ان کے چہیتے موجود ہیں لیکن ان کے موت کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت کو نہیں روک سکا، ایسے انسان کے پاس سے میں آ رہا ہوں، اس لیے مجھے کھانے کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہے، مجھے کھانے کے دل نہیں کر رہا ہے، میں افسوس کر رہا ہوں بھلا انسان اس موت بھی آنی ہے انسان کے اوپر، لیکن انسان کیوں بھول جاتا ہے سب کچھ، انسان کیوں نہیں سوچتا ہے، انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائی کھانا تک چھوڑ دیے، کھانا چھوڑ دیے۔ آج ہم اور آپ قبرستانوں میں جاتے ہیں، جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، ہمارا آپ کا دل ذرا بھی نہیں پسیجتا، ہمارا آپ کا دل ذرا بھی آخرت کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چلو ایک میت کو اٹھائے، آج تک غفلت کی زندگی میں بسر کر رہے تھے، اب اچھی زندگی ملی، اب چلو ہمیں بھی جانا ہے، کہ ایسا ہے کہ ہم بھی کچھ تیاری کر لیں۔ ایک عقل مند شخص تھا، یہی بات کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ ایک عقل مند شخص تھا، دانش مند شخص تھا، بڑا ہی عقل مند شخص تھا۔ اس نے ایسا کہا کہ دیکھیے میرا جو وقت ہے مرنے سے قبل، جیسے اگر میرے 60 سال کی زندگی ہے تو 61 جب 59 سال ہے اسی وقت مجھے 1 سال پہلے بتا دینا کہ تجھے اب دنیا سے جانا ہے، تجھے اب دنیا سے جانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کا وقت آخری مراحل جب آیا تو فرشتے ان کے پاس آیا، فرشتے کو وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ذرا پہلے خبر کر دینا تاکہ میں کچھ تیاری کر لوں، لیکن تم تو اچانک میرے پاس پہنچ گئے ہو، اچانک میرے پاس پہنچ گئی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی حدیث و قرآن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہنا کہ فرشتے کا کوئی فرشتے سے بات نہیں کر سکتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے انسانوں نے ایک مثال قائم کیا ہے، مثال دیا ہے۔ تو کہا کہ میرے 1 سال جب باقی رہے زندگی اس وقت ہی مجھے بتا دینا تاکہ میں نیکی کا کام کر لوں، اچھے اعمال کر لوں، بہتر اعمال کر لوں، اور جب میں جاؤں دنیا کو چھوڑوں تو رب کو خوش کر لوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ لیکن جب ان کے پاس مرض الموت آ گئے، 60 سال جب ان کا مکمل ہوا، مرض الموت آیا، اس وقت کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا 1 سال پہلے مجھے بتا دینا، لیکن تم نے بتایا نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اے نادان انسان، اے کم عقل انسان، اے بے وقوف انسان، تم کو میں نے بتایا تھا کہ کیا ہے تمہاری اب ریزرویشن، اب تمہارا کوٹا پورا ہونے والا، اب تمہارے ہی نمبر آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں بتایا تھا؟ وہ انسان کہتا کہاں بتایا؟ کہا کیا تمہارے رشتہ دار میں فلاں سال تمہارے رشتہ دار میں سے کوئی انسان نہیں گیا تھا؟ تمہارے گاؤں میں سے فلاں شخص کے جنازہ فلاں سال نہیں اٹھا تھا؟ تمہارے کوئی اور انسان کے جنازے کے پیچھے تم فلاں سال نہیں گیا تھا؟ وہ کہتا میں تو گیا تھا۔ بولا وہی تمہیں پیغام دے رہا تھا، موت پیغام دے رہا تھا، میسیج دے رہا تھا کہ اے انسان تمہیں بھی جانا ہے، اے انسان تمہیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی رہنا نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے، تمہارے بھی مکمل زندگی نہیں ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ 1 سال پہلے تم جنازے کے پیچھے چلے تھے لیکن تم نے تیاری نہیں کی، اس جنازے کو اٹھا کر کے عبرت حاصل نہیں کیا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ تم کہاں سمجھے؟ تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو ایک موت اگر ہو رہی ہے، اور آج کتا اور بلی کم مرتے، معلوم یہ دور ہے، اس دور میں کتا اور بلی کم مر رہے ہیں لیکن انسان زیادہ مر رہا ہے۔ انسان صحیح سلامت ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، بڑی خواہشیں لے کر کے، بڑی آرزویں لے کر کے، حادثہ ہوتا ہے، کار سے کار ٹکراتی ہے، گاڑی سے گاڑی ٹکراتی ہے، موت کی خبر آتی ہے کہ فلاں شخص فلاں حادثے میں انتقال ہوا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائی آج پھر ہم اور آپ ابھی بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ ابھی بھی نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ کیا ہمارا آپ کی زندگی ہمیشہ رہے گی؟ ہمیشہ نہیں رہے گی میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگ ذرا ذہن و دماغ کے اندر سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، اور کہیں کہ آخرت کے لیے تیاری کریں، وقت نکالیں۔
وقت ابھی اگر نہیں نکالیں گے اس وقت مرتے وقت کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کی زندگی میں آپ وقت کیوں نہیں نکالتے، مسجدوں کو کیوں آباد نہیں کرتے، آخرت کی طرح کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں سوچتے؟ بھلا یہ دنیا کچھ بھی نہیں میرے بھائی، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنانے کی خاطر یہ دنیا بس اتنا ہی ہے، ایک سانس ہے تو یہ دنیا کے اندر ہے، سانس رک گئی دنیا ختم ہو گئی۔ بس بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم جو بھی مسجدوں سے دور ہے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہی انسان کی زندگی میں آخرت کا خوف نہیں ہے، عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے، ان کی زندگی نہیں سنور رہی ہے، مولا کریم تم نے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم جو پریشانی کے محترم پریشانی کو دور کر دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ مولا کریم جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے مولا کریم انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر۔ مولا کریم ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، مولا کریم تو مسجدوں کو آباد کر دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو آخرت کو بھول چکا ہے ان کے دلوں کے اندر تو آخرت کا ڈر پیدا کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔